اب یہاں جب باغیوں نے دیکھا، سیدہ عائشہ بھی آ گئی ہیں، صحابہ کرام بھی آ گئے، سیدنا طلحہ نے پہلی تقریر کی، سیدہ عائشہ نے دوسری نے تقریر کی، تو سارے بصرہ کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب جب باغیوں نے دیکھا نا ہمارے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے، تو بصرہ میں باغیوں کے جو سربراہ تھا اس کا نام تھا حکیم بن جبلہ۔ 26 دن مذاکرات ہوتے رہے، یہ تقریباً 26 ربیع الثانی 36 ہجرہ میں، 26 ربیع الثانی یعنی ایک ماہ بعد حکیم بن جبلہ نے کیا کیا، ایک دن سیدہ عائشہ اور آپ کا لشکر بیٹھے نے آ کر حملہ، پہلے آ کر گالی نکالنی شروع کی تاکہ مسلمان مشتعل ہوں، مجھے کچھ کہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ نہیں کہنا کہ شروع ہوئے تم ایسے باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ میں عائشہ کے اوپر حملہ کر کے عائشہ کو اغوا کروا دوں گا۔ اب مسلمانوں سے برداشت بات، مسلمانوں نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ یہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اور یہ جو سبائی گروپ تھا نا، شیطان گروپ، سبائی گروپ کا سب سے بڑا جو سرغنہ تھا نا، حنظلہ نام تھا، یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ یہ حکیم بن جبلہ بہت دلیر تھا، حتیٰ کہ اس کو حضرت طلحہ کے بیٹے تھے، محمد ان کا نام تھا، اس نے عائشہ کی طرف اپنا گھوڑا بڑھایا، تو انہوں نے اسے اتنے زور کی تلوار ماری نا کہ اس کا گھوڑا کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، بعد میں بھاگنے لگا، انہوں نے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، یہ گر گیا۔ بعد میں ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے شرف دیا ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں میں سے قاتل کا گلا میں کاٹنے لگا ہوں۔ 300 جو باغی تھے نا حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، ان 300 باغیوں کو کیا کر دیا، اس جنگ میں یہ مارے گئے۔ اچھا، اب اگلا معاملہ کیا ہوا، سبائی تو مارے گئے، اب حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ کا یہ خیال تھا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن جو سازشی تھی نا، یہ بات کیا پوری نہیں ہونے دے رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کے جو بصرہ میں چونکہ حکومت میں شامل تھے، یہ سازشی، حضرت علی نے دوبارہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو گئی، اب آپ کیا کریں، واپس چلی جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے واپسی کی، صلح کی بات بھی کیا ہو گئی تھی، طے ہو گئی تھی، کل باقی معاملات طے کر کے فائنل کیا کریں گے، سائن کریں گے، نمائندہ عائشہ کیا کریں گی، واپس چلی جائیں گی۔ رات کو آخری پہر میں اچانک حضرت علی کی جو فوج جس کے اوپر حملہ ہو گیا، دوسری طرف کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ کی فوج، کس نے حملہ کیا، حضرت عائشہ کی فوج نے حملہ کیا، حضرت علی سے کس نے حملہ کیا، حضرت علی کی فوج نے حملہ کیا۔ اچھا، تو کئی صحابہ کرام کا رکو، ایک دم کیسے ہو گیا، رات کو تو ہماری ساری بات طے ہو گئی تھی، ایک دم حملہ کیسے ہو گیا ہے؟ لیکن جتنی دیر میں بات سنبھلتی تھی انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں، سیدہ عائشہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور نگرانی کر رہی تھی، سیدہ عائشہ آخری وقت تک کہتی رہی علی کے ساتھ میرے معاملات طے ہو گئے تھے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ ساری سازش کسی تھی، ان شیطانوں کی، ان سبائیوں کی۔ یہ جو سبائی گروپ تھا نا، سبائی گروپ جو صحابہ کرام کے مخالف تھے، یہ ان کی ساری سازش تھی۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا نا جنگ جمل کی بڑی لمبی چوڑی سٹوریاں ایسے، اب پتہ ہے حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں، جنگ جمل ٹوٹل کتنی دیر ہوئی تھی؟ جو سبائیوں کے ساتھ حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی تھی وہ تو تقریباً 4 دن ہوئی تھی، لیکن سیدنا علی کی فوجوں کے درمیان اور سیدہ عائشہ کی فوجوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی جنگ جمل، یہ 10 جمادی الآخر 10 جمادی الآخر 36 ہجری 5 دسمبر کو ہوئی تھی۔ کتنی دیر، کون سی تاریخ کو تھی؟ 5 دسمبر تھا، سردیوں کے دن تھے، زوال کے وقت جنگ شروع ہوئی، سردیوں میں زوال کا ٹائم تقریباً ہوتا تھا 11 بج کر کچھ ٹائم، اور عصر کے وقت جنگ ختم ہو گئی تھی۔ سردیوں میں عصر کی اذان کتنے بجے ہو جاتی ہے؟ 3:30 بجے ہو جاتی ہے، تو یہ ٹوٹل 3-3.5 گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی۔ اصل جنگ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ سبائیوں کے ساتھ، اس کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، کیوں بلا؟ سبائیوں کے پردے کھلتے ہیں نا کہ ہم نے صحابہ کرام کو کہاں کا برا کا بلا کہا، اور یہ جو جنگ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تھی، سبائیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، ٹوٹل 3 گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی۔ کتنی گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی؟ 3 گھنٹے کی، بہت کم نقصان ہوا تھا۔ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا لکھا ہوگا کہ 25,000 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ جمل میں، حالانکہ دونوں لشکروں میں ٹوٹل 14,000 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 9 یا 10,000 سیدہ عائشہ کے لشکر میں تھی، 4 یا 5,000 سیدنا علی کا لشکر تھا۔ حد مارے تو دونوں لشکروں میں کتنے صحابہ کرام تھے؟ 15,000۔ اب 15,000 میں سے 25,000 شہید بھی کرا دیے،
یہ ایسے ہی نہ کہتے ہیں وہ ذاکر تقریر کر رہا تھا. تنزیل صاحب نے مجھے بتایا کہ ذاکر تقریر کر رہا تھا. انہوں نے کہا لوگوں حضرت حسین کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ ان کا گھوڑا رات 12 بجے دھوپ پر باندھ دیا لوگوں نے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت حسین کا گھوڑا رات 12 بجے کدھر باندھ دیا؟ رات 12 بجے دھوپ ہوتی ہے نا. اب آگے سے آیا ٹھا ٹھا کام شروع ہو گیا. بڑا ظلم ہوا ہے جی، حضرت حسین کے گھوڑے کو رات 12 بجے دھوپ پر باندھ دیا. استغفر اللہ. یہ بھی ایسا ہی سٹوری ہے. 15,000 کا لشکر تھا، اس میں سے کتنے شہید کرا دیے؟ 25,000 شہید کرا دیے. اچھا پھر ان میں سے 8,000 واپس مدینہ بھی بھیج دیے. 8,000 واپس کیا کیے؟ مدینہ بھی بھیج دیے. 5,000 علی کا لشکر بصرہ بھی بھیج دیا. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے بندے کا حافظہ. اس زمانے کے جو پنگی چرسی تھے انہوں نے زیادہ ہی تاریخ، تو انہوں نے کیا کیا، 3 گھنٹے کی لڑائی ہوئی، اس میں 25,000 بندے شہید کرائے. میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت عائشہ کے لشکر میں کتنے صحابہ کرام تھے، کتنے لوگ تھے؟ 9,000. کتنے تھے؟ اور سیدنا علی کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 5,000. چلیں حد کر دے 15,000. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ پہلے انہوں نے کہا 25,000 کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ علی کے لشکر میں سے 8,000، عائشہ کے ساتھ 8,000 بندے واپس مدینہ. علی کے پورا لشکر بچا تو 5 کے 5,000 کدھر چلے گئے؟ 15,000 میں سے 13,000 بچائے بھی اور 25,000. اور ہم بھی پھر یہ باتیں سنتے ہیں اللہ اکبر. بڑی لڑائی، بڑا نقصان ہوا تھا. جنگ جمل ہوئی کس وجہ سے تھی؟ سیدنا عثمان کے قصاص کی وجہ سے. اچھا حضرت علی کو حضرت حسین جب کہتے ہیں تلواریں آپس میں لگی نا، حضرت طلحہ شہید ہوئے. حضرت علی رونا شروع ہو گئے. حضرت طلحہ علی کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. حضرت طلحہ جب شہید ہوئے نا، حضرت علی آئے ان کا ماتھا چوما، جنگ روک دی. کہتے ہیں حضرت حسن نے کہا کہ ابو جی میں نے آپ کو منع کیا تھا ان لوگوں کی باتیں نہ مانیں. اپنے والد کو سیدنا حسن نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا ان سبائیوں کی باتیں نہ مانیں، یہ سازشی لوگوں کی شاید. حضرت علی کہتے ہیں رونا شروع ہو گیا. حضرت طلحہ کا ماتھا چوما اور کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تھا. ان کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ طلحہ، میں نے خود سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے طلحہ جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے آپس میں لڑائیاں ہوئی نا، کئی صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عائشہ رونا شروع ہو گئیں. اور پتہ کیا کہا؟ جنگ جمل کے 20 سال بعد حضرت عائشہ بیٹھی تھی. کسی نے کہا جنگ جمل کیسی ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رونا شروع ہوئی. کہا کاش جنگ جمل ہونے سے کئی عرصہ پہلے میں نسیم منسیہ ہو چکی، میں مر چکی ہوتی، میری زندگی میں واقع ہی نہ ہوتی. محبت آپس میں ختم نہیں ہوئی تھی، سازش تھی. سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تھا نا، اس کے بدلے کی وجہ سب کچھ اور تھا. زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو ہم نے. اچھا اس میں ایک بات، اصولی بات یاد رکھے نا، صحابہ کرام کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں سارے صحابہ حق پر تھے، ان میں سے کوئی غلط. بھائیو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. ایک بڑے تابعی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ صحابہ کرام کے آپس میں لڑائیاں ہوئی تھیں، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، جب اللہ نے ہماری تلواروں سے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے تو اللہ نے ہماری زبانوں سے بھی انہیں محفوظ رکھنا ہے. لہٰذا ہم نے تلواریں نہیں چلائیں تو اپنی زبانیں بھی ان کے خلاف نہیں چلائیں گے. پھر کہا کہ انہوں نے جو کیا اللہ نے ان کی مغفرت ہم سے پہلے کر دی تھی. نبی کی زبان سے انہیں کیا ہو گئی تھی؟ خوشخبریاں. لہٰذا ہم اس بارے میں بولتے، ہم کہتے دونوں حق پر تھے، بڑوں کی باتیں تھی، ہمیں نہ اس وقت ہم تھے نہ ہمیں حالات کا اندازہ ہے. اب بھی ہم ہیں، ہمارے سامنے سازشوں میں پتہ ہی نہیں چلتا. تو 1400 سال پہلے ہم ویسے فیصلہ کر دیں. سارے صحابہ کیا تھے؟ سیدہ عائشہ بھی حق پر تھی، سیدنا علی بھی کیا تھے؟ حق پر تھے. ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو ہم دوبارہ بتائیں گے آپ کو کہ جنگ صفین کب ہوئی اور اس کے نتائج کیا نکلے اور آخر میں صلح کیسے ہوئی.